یہ جامعہ باب الرحمت ہے، ایک علم و عمل کا گہوارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ باب الرحمت گلشن حدید کراچی میں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی سالانہ تقریب تکمیل بخاری شریف و حفظ قرآن کریم کا انعقاد کیا گیا۔ اس باوقار تقریب کا آغاز مؤرخہ 20 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عصر ہوا، جس میں عوام الناس کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جامعہ باب الرحمت گلشن حدید کراچی سے اس سال 25 طلبہ کرام نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی اور 11 طلبہ کرام نے درس نظامی کی تکمیل کی۔ یہ پروگرام 3 مرحلوں اور 3 نشستوں پر مشتمل تھا۔ پہلا مرحلہ بعد نماز عصر شروع ہوا، جس میں اسٹیج سیکریٹری کے فرائض جامعہ کے استاد اور رفیق شعبہ دارالافتاء حضرت مولانا مفتی طلحہ خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سر انجام دیے۔ اس مرحلے کا آغاز جامعہ باب الرحمت شعبہ حفظ کے مایہ ناز استاد قاری ندیم شاہ صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء اس کے بعد حمد و نعت کے لیے تشریف لائے ہوئے مہمان جامعہ باب الرحمت کے سابقہ طالب علم مولانا اہل اللہ صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ اس کے بعد ان تمام طلبہ کرام کو انعامات سے نوازا گیا جو جمعرات کو شب جمعہ
اور 24 گھنٹوں کی جماعتوں میں جانے میں صاحب ترتیب رہے۔ شوکت علی دورہ حدیث سے ہیں، عابد علی دورہ حدیث، حسن دورہ حدیث، حکمت اللہ دورہ حدیث، نقیب اللہ دورہ حدیث۔ یہ دورہ حدیث کے طلبہ ہیں جو پورا سال باقاعدگی سے جماعتوں میں بھی جاتے رہے ہیں الحمدللہ۔ جامعہ کے استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں ان طلبہ کرام کو انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ سادسہ، نوید سادسہ۔ اسی طرح درجہ خامسہ سے ہیں یاسر، نعیم خامسہ، عثمان حنفی خامسہ۔ درجہ رابعہ سے ہیں شہزیب، عبد الحلیم رابعہ، اسماعیل رابعہ، رفیق رابعہ، شکیل رابعہ۔ یہ طلبہ اکرام درجہ رابعہ سے ہیں۔ اسی طرح درجہ ثالثہ سے ہیں رحمت اللہ اور اصغر درجہ ثانیہ، خیام امین درجہ ثانیہ، بنیامین درجہ ثانیہ۔ اس کے بعد جامعہ باب الرحمت کے طلبہ کرام نے فن خطابت میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے اردو اور عربی زبان میں اپنی تقریر پیش کی۔ نقشہ دنیا پہ ابھرے اس ملک کو آج 1 صدی ہونے کو ہے۔ ذرا مشاہدہ کیجئے ان 70 سالوں میں ہم نے، اس ملک نے اور اس ملک میں بسنے والوں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا بنایا، کیا گوایا، کیا سجایا۔ لماذا ندرس؟ إنه سؤال قليل العبارة ولكنه يتزمن في جوابه معان كثيرة. هل الهدف من الدراسة هو الحصول على الشهادة أم الوظيفة والمراكز الكبيرة والمراتب العالية؟ كلا يا كلا. لو قصدنا من دراستنا تأمين حياتنا ومستقبلنا فالحياة غير واسعة. اس کے بعد سبق میں صاحب ترتیب رہنے والے طلبہ کرام جنہوں نے کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں کی انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ جامعہ کی انتظامیہ کمیٹی کے رکن حافظ جاوید صاحب نے ان طلبہ کرام کو انعامات سے نوازا۔ انعامات محترم حافظ جاوید صاحب سے وصول فرمایا۔ عرفان الدین درجہ سابعہ، فضل حنان درجہ سابعہ، نذیر احمد درجہ سابعہ۔ محمد اصغر درجہ سادسہ، محمد یاسر خامسہ، محمد نعیم خامسہ، امیر حمزہ رابعہ، اشرف علی رابعہ۔ عمر فاروق ثالثہ الف، محمد دلدار ثانیہ الف، محمد ناصر ثانیہ الف، محمد عارف ثانیہ با، محمد علی شان ثانیہ با، محمد جمیل ثانیہ با، اکبر خان ثانیہ با، سید اصغر شاہ ثانیہ با۔ صدام اللہ اولا الف، جاوید الرحمن اولا الف، محمد سجاد اولا الف، محمد ماجد اولا الف، مسعود شاہ اولا با۔ اس کے بعد شعبہ ناظرہ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کرام کو انعامات سے نوازا گیا۔ جامعہ کے فائنانس سیکریٹری محترم جناب شمشاد خان صاحب نے ان طلبہ کرام کو انعامات سے نوازا۔ محمد حمزہ بن حسیب اللہ، محمد صالح بن سجاد حسین، عبد الباسط بن برکت علی، سفیر علی بن رجب علی، اویس شاہ بن حکمت۔ اس کے بعد حاجی عمر خان صاحب نے فارغ التحصیل ہونے والے درس نظامی کے طلبہ کرام میں ہدایہ تقسیم کیے۔ مولانا صوفی الرحمن، مولانا محمد مدثر، مولانا سید نقیب اللہ۔ اسی طرح محترم امیر بختیار قاضی صاحب نے اس سال حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طلبہ کرام میں ہدایہ تقسیم کیے۔ محمد دیان حسین بن سید محمد عارف نواز، حافظ محمد شہیر بن محمد ناصر، حافظ عبد الصمد بن خیر محمد، حافظ سید اسرار اللہ بن سید عنایت اللہ۔ اس کے ساتھ ہی نماز مغرب کے وقت تقریب کے پہلے مرحلے کا اختتام ہوا۔ نماز مغرب کے بعد تقریب کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس میں اسٹیج سیکریٹری کے فرائض، جامعہ کے استاذ الحدیث و ناظم تعلیمات
حضرت مولانا عبید اللہ حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سر انجام دیے۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وقتاً فوقتاً معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ انتظامیہ کے احباب نے مہمانان خصوصی کا بھرپور استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ علاقے کی مشہور و معروف علمی، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز مولانا اہل اللہ صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں حافظ عبداللہ عبدالقادر صاحب نے حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ دنیا کو چلاتا ہے خدا، کون چلاتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو اسے ہاتھوں کو لے کر ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کس کس کا دل چاہتا؟ ہاتھوں کو لہرا کر وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد کوئٹہ سے تشریف لانے والے معزز مہمان عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن زینت القراء قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کی۔ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔
کے بعد مہمان خصوصی استاد الحدیث و نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کیا۔ میرے لیے یہاں حاضری ایک بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی یہاں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میری اس سے پہلے بھی اس ادارے میں ایک ختم قرآن کے موقع پر حاضری ہوئی تھی کافی سالوں پہلے۔ اس وقت سے لے کر اب تک ماشاءاللہ ادارے نے جو ترقی کی اور جو میں یہاں طلبہ کی تعداد، ان کا کام، تعمیرات دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس علاقے میں اتنی شاندار مسجد اور ایک بہترین تعلیمی دینی تعلیمی ادارہ قائم فرمایا، جس کی طرف لوگوں کا رجوع ہے۔ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہیں، اور ماشاءاللہ آج طلبہ کا یہ گلدستہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، جنہوں نے ایک طرف قرآن پاک کی تکمیل کی تو دوسری طرف وہ جماعت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، دورہ حدیث اور اپنے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور مدرسے کو اور مدرسے کے محتمم صاحب کو اور تمام اساتذہ کرام اور رفقاء کرام کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ جب قائم ہوا تو میرے سامنے کی بات ہے، اور بڑے بڑے حضرات نے اس کے اندر محنت کی۔ ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی سے بھی اساتذہ کرام یہاں تشریف لاتے تھے امتحانات کے لیے، مختلف چیزیں دیکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ سب کی محنت ہے، سب کی توجہ ہے، اور یہ توجہ سب کی رہی حضرات اساتذہ کرام کی، انتظامیہ کی، اہل محلہ کی، مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام کو انعامات سے نوازا۔ مولوی محمد مدثر، مولوی سید نقیب اللہ۔ عشاء کی اذان کے ساتھ ہی تقریب کے دوسرے مرحلے کا اختتام ہوا اور نماز عشاء کا وقفہ ہوا۔ تیسرے مرحلے کا آغاز نماز عشاء کے بعد ہوا، جس میں اس سال حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طلبہ کرام نے اپنا آخری سبق اور دعائے ختم قرآن پیش کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد دعاء ختم القرآن اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آमीन। इसके बाद शेखुल हदीस व मोहतमिम जामिया सिद्दीकिया नाथा खान गोट कराची हज़रत मौलाना शफ़ीकुर रहमान कश्मीरी साहिब ने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करने वाले तलबा कराम को एज़ाज़ी शील्ड्स और पिछले साल विफाकुल मदारिस के सालाना इम्तिहानात में मुमताज़ आने वाले तलबा कराम में असनाद पेश की। इसके बाद हज़रत मौलाना शफ़ीकुर रहमान कश्मीरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने दौरा हदीस के तलबा को बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल अइम्मतिल मुहद्दिसीन फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाहि व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न व क़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तास वल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर। फ़हद्दथना शैख़ुना व सय्यिदुना मौलाना मुहम्मद सरफ़राज़ हफ़िज़हुल्लाहु तआला व अकरमहु फ़िद दारैन क़ाल हद्दथना शैख़ुल अल्लामह व मुअस्सिसुल जामिअतिल फ़ारूक़िय्यति शेख सलीमुल्लाह खान रहिमहुल्लाहु तआला व क़ुद्दिस सिर्रुहु क़ाल हद्दथना शेख़ुल अरबी वल अजमी हुसैन अहमद अल मदनी रहिमहुल्लाहु तआला अन फ़ज़ीलति शेख़िल हिंद महमूदिल हसन अद-देवबंदी रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ैन जलीलैन करीमैन अन शेख़िल अल्लामह क़ासिमिल उलूम वल खैरात मुहम्मद क़ासिम नानोतवी रहिमहुल्लाहु तआला व शेख़िल अल्लामह फ़क़ीहिल असर रशीद अहमद अल जंजूही रहिमहुल्लाहु तआला वहुमा यरवियान अनिल आरिफ बिल्लाहि शेख़ अब्दुल गनी अल मुजद्दिदी रहिमहुल्लाहु तआला अन मौलाना अल इमाम अल हुज्जत शेख़ मुहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी रहिमहुल्लाहु तआला अन शाह अब्दुल अज़ीज़ अद-दहलवी रहिमहुल्लाहु तआला अनिल आरिफ बिल्लाहि शेख़ वलीउल्लाह अहमद इब्न अब्दुर रहीम अन-नक्शबंदी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल अख़बरना शेख़ अबू ताहिर मुहम्मद इब्न इब्राहीम अल-कुर्दी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल अख़बरना वालिद शेख़ इब्राहीम अल-कुर्दी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल क़रअतु अला शेख़ अहमद अल-क़ुशाशी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल अख़बरना शेख़ अहमद इब्न अब्दुल क़ुद्दूस अश-शन्नारी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल अख़बरना शेख़ मुहम्मद इब्न अहमद ar-रमली रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ ज़करिया इब्न मुहम्मद इब्न अबी यहया अल-अंसारी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल क़रअतु अला शेख़ हाफ़िज़ अल-हुज्जा अहमद इब्न अली इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ इब्राहीम इब्न अहमद अत-तनूखी रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ अहमद इब्न अबी तालिब अल-हज्जारी रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ सिराज अल-हुसैन अल-मुबारक अन शेख़ अब्दुल अव्वल इब्न ईसा अल-हरवी रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ अब्दुर्रहमान इब्न मुज़फ़्फ़र अद-दाऊदी रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ अबी मुहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद अस-सरख़सी रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न यूसुफ़ अल-फ़िरबरी रहिमहुल्लाहु तआला अन शेख़ al-इमाम al-इमाम al-हाफ़िज़ al-हुज्जत अमीर al-मुअ्मिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न al-मुग़ीरा इब्न al-बरदिज़्मत al-जुअफ़ी al-यमानी al-बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला क़ाल हद्दथना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दथना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न al-क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअह अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अजमईन वमत्तअना बिउलूमिही व फ़ुयूज़िही व बरकातिही आमीन या रब्बल आलमीन।
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ فقه أوعى له من سامع او كما قال علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے بہت توجہ سے میری بات کو سنا، یاد کیا، اوروں تک پہنچا دیا. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم آج اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکتے ہیں، سن رہے ہیں تو توجہ سے سنیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ آگے بھی پہنچائیں گے، خود بھی عمل کریں گے. تو وہ جو دعا ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے، انشاءاللہ وہ دعا بھی ملے گی. اس کے بعد دستار بندی کا عمل ہوا. جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز صاحب، حضرت مولانا شفیق الرحمن کشمیری صاحب، حضرت مولانا علامہ قاری نوید مسعود ہاشمی صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب اور حضرت مولانا اورنگزیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کرنے والے طلبہ کرام کے سر پر دستار فضیلت سجائی. یہ جامعہ باب الرحمت ہے، ایک علم و عمل کا گہوارہ ہے، علم و ہنر کا ایک مرکز، یہ روشن روشن ماہ پارا. یہ جامعہ باب الرحمت ہے، ایک علم و عمل کا گہوارہ ہے، علم و ہنر کا ایک مرکز، یہ روشن روشن ماہ پارا. یہ علم کے دیوانوں کے لیے، یہ حق کے پروانوں کے لیے، یہ علم کے دیوانوں کے لیے، یہ حق کے پروانوں کے لیے ایک روشن روشن شمع ہے ایک چمکتا زو پارا. یہ جامعہ باب الرحمت ہے، ایک علم و عمل کا گہوارہ ہے، علم و ہنر کا ایک مرکز، یہ روشن روشن ماہ پارا. اسلاف کے نقش قدم پہ رواں یہ علم و ادب کا ہے لشکر. اسلاف کے نقش قدم پہ رواں یہ علم و ادب کا ہے لشکر. ہر دشمن دین و وطن کے لیے ہے ایک دہکتا انگارہ. یہ جامعہ باب الرحمت ہے، ایک علم و عمل کا گہوارہ ہے، علم و ہنر کا ایک مرکز، یہ روشن روشن ماہ پارا. سب علم و ہنر کے ماہر ہیں، استادوں کے استاد یہاں. سب علم و ہنر کے ماہر ہیں، استادوں کے استاد یہاں. بن جائے فقیر جو آئے یہاں، ایک چلتا پھرتا آوارہ. یہ جامعہ باب الرحمت ہے، ایک علم و عمل کا گہوارہ ہے، علم و ہنر کا ایک مرکز، یہ روشن روشن ماہ پارا. حفاظ بھی ہے، قراء بھی یہاں ہے، عالم بھی اور مفتی بھی. حفاظ بھی ہے، قراء بھی یہاں ہے، عالم بھی اور مفتی بھی. پھوٹا ہے بزرگوں کے دم سے یہ علم و ہنر کا فوارہ. اس کے بعد ممتاز دانشور و کالم نگار حضرت علامہ قاری نوید مسعود ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
مرکزی صدر تحریک تحفظ ناموس رسالت پاکستان نے تقریب کے شرکاء سے ولولہ انگیز خطاب فرمایا۔ وہ جگہ ہے باب الرحمت، وہ جگہ ہے جہاں انسان کو انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ کیا سکھائی جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں امریکہ کو انسانی حقوق کا بڑا خیال ہے، فرانس کو انسانی حقوق کا بڑا خیال ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، ہماری ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر انسانوں کو انسانوں سے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے، انسانوں کی محبت سکھائی جاتی ہے، انسانیت کا احترام سکھایا جاتا ہے، ماں باپ کا احترام سکھایا جاتا ہے، اور بیوی بچوں کی پرورش کا طریقہ بھی سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جامعہ کے استاذ اور رفیق شعبہ دارالافتاء حضرت مولانا مفتی طلحہ خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ باب الرحمت گلشن حدید کراچی کے شعبہ جات کا مختصر تعارف پیش کیا۔ ونصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ادارہ جامعہ باب الرحمت کا تعارف جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں ان کے یہ سامنے ہے، اور اس ادارے کی باقاعدہ بنیاد 1992 میں شہید اسلام ڈاکٹر مفتی نظام الدین شہید رحمہ اللہ بنفس نفیس تشریف لائے، اور انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور جب باقاعدہ وفاق المدارس العربیہ سے الحاق کا موقع آیا تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ بنفس نفیس تشریف لائے اور اس مدرسے کا الحاق وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے کیا۔ اس کے علاوہ علماء کی ایک جھرمٹ ہے اور ایک سلسلہ ہے جو مختلف مواقع پر یہاں پر تشریف لاتے رہے ہیں۔ صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ، اس کے علاوہ پچھلے سال ہمارے پاس ناظم اعلیٰ وفاق المدارس حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر اکابرین ہیں، علماء ہیں اور مشائخ ہیں جو وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لاتے رہے ہیں، اور یہ ہمارے اس ادارے کی تائید کی نشانی ہے، برکت کی نشانی ہے، اور اس وقت سے ادارہ یہ پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر جو شعبہ جات ہیں، اس کے بعد مہمان خصوصی سابق سینیٹر و مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تقریب کے شرکاء سے اختتامی خطاب فرمایا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبلغ کی تھی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اپنی ذمہ داری ادا کرو، جاؤ لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جاؤ میری دعوت، میرا پروگرام لوگوں کو پہنچاؤ۔ انقلابی بنو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کی رسالت کا، آپ کی بعثت کا، آپ کی نبوت کا مقصد یہ بھی ہے کہ دین کو غالب بنا لو تمام ادیان کفریہ، نظریات کفریہ اور باطلہ پر۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہے تو وہ انقلابی بھی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہے تو وہ انقلابی بھی ہے، اور وہ معلم بھی تھا۔ انا بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم۔ اس مدرسے سے دعوت کرنے والے تیار ہوتے ہیں تاکہ پیغمبر کی وہ سنت جو دعوت کی سنت ہے وہ باقی رہے۔ اس کے بعد شعبہ تعلیم بالغاہ میں پوزیشن حاصل کرنے والے حضرات کو محترم جناب اسلم چوہان صاحب نے انعامات سے نوازا۔ اب فریق ثانی کے میں احباب کو دعوت دیتا ہوں۔ جناب محمد صدیق صاحب یہ اول ہیں اپنے درسگاہ میں، جناب سید افضل شاہ صاحب دوم ہیں، جناب فیاض احمد صاحب سوم ہیں، یہ تشریف لائیں اور اپنے انعامات وصول کریں۔ جناب محمد صدیق صاحب، جناب سید افضل شاہ صاحب، جناب فیاض احمد صاحب۔ میں اسلم چوہان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت تعاون فرمایا ہے، ہماری تقریب میں تشریف لائے ہیں۔ جناب اسلم چوہان صاحب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا اکرم شاہ شیرازی صاحب نے شعبہ تعلیم بالغان کے حضرات کو انعامات سے نوازا۔ جناب محمد رافع صاحب، جناب سید عالیان صاحب سوم ہیں، یہ اپنے انعامات وصول کر لیں، بہت شکریہ۔ شیرازی صاحب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شعبہ تعلیم بالغان سے فراغت حاصل کرنے والے حضرات میں اسناد تقسیم کی۔
باقی تمام ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں حافظ حمداللہ صاحب، باقی تمام حضرات آ کر، میں نام لیتا جا رہا ہوں، حافظ حمداللہ صاحب سے اپنے انعامات وصول کر لیں۔ جناب محمد اعظم صاحب اول ہیں، یہ اپنی کلاس میں تفسیر کی کلاس ہے۔ جناب ملک اظہر محمود الحسن صاحب یہ دوم ہیں۔ جناب محمد منیر صاحب یہ سوم ہیں۔ آ جائیں اپنے انعامات وصول کر لیں حافظ حمداللہ صاحب سے۔ راستہ دے دیں۔ جناب صدیق اللہ صاحب جناب محمد اول ہیں۔ جناب محمد احمد صاحب دوم ہیں۔ جناب فیاض احمد صاحب یہ اپنی کلاس میں سوم ہیں۔ یہ عربی بول چال کی کلاس ہے الحمدللہ، رات کو یہ حضرات گھنٹہ سوا گھنٹہ تک عربی کی کلاس لگتی ہے۔ اسی طرح تعلیم بالغاں سے سند حاصل کرنے والے یہ جو احباب ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں۔ محترم جناب محمد صدیق صاحب، محترم جناب سید افضل شاہ صاحب، محترم جناب فیاض احمد صاحب، محترم جناب محمد خان جمالی صاحب، محترم جناب سرفراز خان صاحب، محترم جناب منور حسین صاحب، محترم جناب مرزا محمد نواز صاحب، محترم جناب راشد حسین صاحب، یہ تمام احباب الحمدللہ کئی سالوں سے یہاں پڑھ رہے ہیں اور اب ان کا یہ تعلیمی جو ہے وہ تعلیم بالغاں کی سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ صدر انتظامیہ کمیٹی جامعہ باب الرحمت محترم جناب راؤ ذوالفقار صاحب نے احباب انتظامیہ کی طرف سے تقریب میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں اور علماء کرام کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کا کہ کوئٹہ سے تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعا سے اس باوقار تقریب کا اختتام ہوا۔ اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظامیہ جامعہ باب الرحمت کی طرف سے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام شرکاء کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جامعہ باب الرحمت ہے ایک علم و عمل کا گہوارہ، ہے علم و ہنر کا ایک مرکز، یہ روشن روشن ماہ پارا، اسلاف کے نقش قدم پہ رواں، یہ علم و ادب کا ہے لشکر، اسلاف کے نقش قدم پہ رواں، یہ علم و ادب کا ہے لشکر، ہر دشمن دین و وطن کے لیے ہے ایک دہکتا انگارہ، یہ جامعہ باب الرحمت ہے ایک علم و عمل کا گہوارہ، ہے علم و ہنر کا ایک مرکز، یہ روشن روشن ماہ پارا، سب علم و ہنر کے ماہر ہیں استادوں کے استاد یہاں، سب علم و ہنر کے ماہر ہیں استادوں کے استاد یہاں، بن جائے فقیہ جو آئے یہاں ایک چلتا پھرتا آوارہ۔